میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں، اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے ڈریں، کیونکہ جس دن یہ بار آ گئے، سانو تو تسی بار بار کہندے نا کب آ رہے ہو باہر، کب آ رہے ہو، جس دن یہ بار آ گئے جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے، اس دن آپ کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے؟ کس منہ سے اپنے حلقوں میں فاتحہ اور جنازے اٹینڈ کریں گے؟ یہ کسان ہے، اس کا توکل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے، بیج پھینکتا ہے، اس کے بعد پانی لگاتا ہے، پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی، موسم گرم ہوگا، موسم سرد ہوگا۔ جیسے بارش بے موسمی ہو جائے تو اس کے دل پہ چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اب اگر یہ گندم کا دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ رب پہ توکل کرتا ہے، اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے، وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بے شرم اور بے غیرت جو درمیان والے دلال ہیں جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ پیسہ کما جاتے ہیں، مگر اس ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا ہے، اس کسان کو نہیں ملتا ہے، اس پنجابی کو نہیں ملتا ہے، اس سندھی کو نہیں ملتا ہے۔ میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را ان کی زندگی آسان کریں، ان ڈکیتوں کو بے نقاب کریں، ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ ایسی۔ سر آپ کے علاقے میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو خود کلٹیویشن کرتے ہیں اور بڑی زبردست کاشتکاری کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو جنہوں نے گندم امپورٹ کی ہے، وہ ڈاکو جو کسان کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، ان کو اسلام آباد میں یہ جو بار ایوان میں یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، انہاں دے پیراں وچ رسیاں پا کے انہاں نوں پٹھے لٹکا دیو، تاکہ قوم دیکھ سکے کہ اس ملک کے حکمران جو ہے وہ جو 6 کروڑ کا طبقہ ہے، 6 کروڑ، وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ 50 لاکھ جو ہے اس کو آگ لگا دو یا چوہوں کو کھلا دو، وہ کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ آپ جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں آپ ان کے لیے لیجسلیشن کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میرے خیال میں جب سے حلف ہوا ہے آج میں پہلی دفعہ آپ نے موقع دیا، آپ کی بڑی مہربانی، اور اس ایشو پہ جو میرے ملک کے کسانوں کے دل کے قریب ہے، اور آج ہمارا پنجاب کا کسان، سندھ کا کسان بڑی مشکل میں ہے، بڑی اذیت میں ہے، بڑا پریشان ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی اس پریشانی، اس کی اس اذیت ناک زندگی اور اس کے اس لمحے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے لیڈر کہتے ہیں۔ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کسان اس اذیت کا شکار ہے، ان کی نالائکی کی وجہ سے آج کسان اس اذیت کا شکار ہے۔ اس سے بڑی نالائکی کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ 3200 روپے پہ امپورٹ ہوئی گندم جو ہے وہ 4700 روپے میں خریدتی ہے، اس کے بعد حکومتیں جو ہیں وہ 3900 روپے کی سپورٹنگ پرائس جو ہے وہ فکس کرتی ہے، اور پھر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو انشور کر سکے، کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اس کو پھر 2800 سے لے کے 3000 روپے تک کی قیمت دی جاتی ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کسان جس کو پانی مہنگا مل رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیوبویل کے اوپر جو بجلی کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اسے بیج جو ہے وہ ادھار اٹھانا پڑتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس ڈی اے پی خریدنے کے پیسے نہیں ہے، 14,500 سے 15,000 روپے تک وہ بھی بلیک میں لینی پڑتی ہے، اس کے پاس یوریا کے پیسے نہیں ہے، یوریا بھی 10,000 روپے میں مل رہا ہے، بجلی مہنگی، فیول مہنگا، یوریا مہنگا، ڈی اے پی مہنگا، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سپورٹنگ پرائس 3900 روپے رکھ دیں گے اور کسان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا اور پیسے کمائے گا، جو اس کی لاگت ہے کسان کی اس گندم کے اوپر، وہ اس لاگت سے بھی 47% کم کی آپ نے سپورٹنگ پرائس بھی رکھی، آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ۔ اور جو آگے تقسیم پنجاب کے اندر ہو رہی ہے وہ ایکڑ پہ 6 بوریاں ہیں، اور 6 ایکڑ سے اوپر کی اجازت نہیں ہے، 36 بوریاں، یعنی کہ 6 ایکڑ سے آگے 36 بوریوں سے آگے حساب کتاب نہیں ہے، اور اس کا بھی کوئی کھاتا کوئی نہیں چل رہا ہے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں، زیادہ تر لوگ کاشتکار ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، اور اگر خود ذمہ دار نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں۔
مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک پارٹی کی طرف سے آپ نے ان کو جوش دلایا کہ بھائی بولو، تسی بھی بولو، تہاڈا بھی صوبہ ہے، تہاڈی حکومت ہے، تساں بھی گل کرو. آپ کو بتانا پڑا ہے، دل نہیں کرتا ہے. obviously جب عوام کے اور کسان کی گردن کے اوپر چھری پھیرو گے تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت؟